بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو لگا دو۔ اللہ کے دین کو بچاؤ، اپنی جان کو نہ بچاؤ۔ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم 8 سے 12 گھنٹے تک پیاس کی شدت کو بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اور ادھر آل اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 72 گھنٹے سے پیاسے ہیں۔ پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور سامنے انسانی شکل میں درندے کھڑے ہیں جو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایسے حالات میں بھی حضرت امام حسین پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے دین کی خاطر جان قربان کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت امام حسین کے قافلے میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مسلم بن اوسچ ہیں، اور کوفیوں کی طرف سے سالم اور یسار، ایک ابن زیاد کا غلام تھا اور ایک ربیہ بن زیاد کا غلام تھا۔ بربر بن خبیب اور حبیب بن مطہر ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو عمیر بن وہب کلبی جو کہ کوفہ سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام وہاب بھی تھی، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، امام حسین سے درخواست کی کہ ہمیں موقع دیں، ہم آپ پر اپنی جان قربان کرنے آئے ہیں۔ ان کی بیوی نے بھی کہا کہ ہم تہیہ کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ پر اپنی اسلام کے لیے آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے ان دونوں کو، سالم اور یسار کو ختم کر دیا۔ جب سالم اور یسار ختم ہوئے ہیں تو کوفیوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ہمارے 2 آدمیوں کو ختم کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک حملے کے لیے نہیں نکلو، سب مل کر امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دو۔ اور ادھر سے زہیر ابن الکین ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، دائیں سائڈ پہ ایک چھوٹا جھنڈا لے کر یہ کھڑے ہیں، اور بائیں سائڈ پہ حبیب بن مطہر جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، اور درمیان میں عباس بن علی بڑا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ کوفیوں نے سب نے مل کر جب حضرت امام حسین کے قافلے پر حملہ کیا تو سب سے پہلے شہید ہونے والے مسلم بن اوسط تھے۔ جب وہ شہید ہو رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، حسین کی حفاظت کرنا، جب تک جسم میں جان ہے حسین کی حفاظت کرنا۔ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ حضرت امام حسین کی طرف سے 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، اور جن سے مقابلہ ہو رہا ہے وہ 3000 لوگ تھے۔ ان 32 گھڑ سواروں نے ان 3000 کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ 3000 ان سے شکست کھا رہے ہیں، تو اس نے کہا، پہلے ان گھڑ سواروں کو ختم کرو۔ لہٰذا ابن زیاد کے حکم پر 500 تیر اندازوں نے ان 32 گھڑ سواروں کو ختم کیا۔ ان 32 گھڑ سواروں کو ختم کرنے کے بعد اب پیدل ہی تھے جو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ زہیر ابن الکین سے حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ کوفی لشکر کا سردار حسین ابن العمیر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین نے صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا، یعنی آدھے
مسلمان پہلے نماز پڑھ لیں اور آدھے ان کا دفاع کریں اور آدھے بعد میں پڑھ لیں. اس طرح صلاۃ الخوف ادا کی گئی. اس کے بعد جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے زہیر ابن الکین پر حملہ کیا گیا. زہیر ابن الکین آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی جان دے دی ہے. حضرت اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، امام حسین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور جب ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے آخری سانس چل رہے تھے تو حضرت امام حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، حسین آگے بڑھو، آج آپ کی ملاقات کا دن ہے. آج آپ سے آپ کے نانا کی ملاقات کا دن ہے. آج آپ سے آپ کے باپ علی المرتضیٰ کی ملاقات کا دن ہے. آج آپ سے آپ کے بھائی حسن کی ملاقات کا دن ہے. اور زہیر ابن الکین نے بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی. سب جان نثار اپنی جان دے چکے ہیں. اب اہل بیت بچ گئے ہیں. اہل بیت میں سے حضرت امام حسین کے بیٹے علی الاکبر سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں اور کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں اپنے سامنے آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے پہلے اجازت دیں، میں پہلے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دی اور کہا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. 3,000 لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں علی اکبر، اور مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی. پھر حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن آگے بڑھے ہیں اور کہا، چچا جان مجھے اجازت دیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے ان کو اجازت دی. وہ آگے بڑھے اور کفار کا اور کوفیوں کا مقابلہ کرتے رہے. جب تلوار کے وار سے ان کا ہاتھ کٹا تو انہوں نے کہا، یا اپنے چچا کو آواز دی. حضرت امام حسین تب زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی صفے چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے تک پہنچے ہیں. حضرت قاسم بن حسن کو اپنے سینے سے لگایا ہے. حضرت قاسم بن حسن نے حضرت امام حسین کے بازو میں اپنی جان دی. اور حضرت امام حسین بڑے بے بس تھے اور اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین کے سامنے عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین، عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عباس ابن علی، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، ابو بکر ابن علی، عون بن محمد بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل. ان تمام کے لاشیں پڑے ہیں. یہ تمام اہل بیت کے لاشیں حضرت امام حسین کے سامنے پڑے ہیں، اور آپ پھر بھی کوفیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. آخر میں 2 سال کا بچہ، ان کا بیٹا عبداللہ وہاں موجود تھا. کہا، میرے بیٹے کو لایا جائے. حضرت عبداللہ کو لے کر گود میں انہوں نے اپنے اٹھایا ہے. بنو اسد میں سے ابن الموقب نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا. 2 سال کا بچہ جس پر ابن الموقب نے حملہ کیا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں ہی حضرت عبداللہ نے جان دے دی. تیر ان کی گردن سے آر سے پار چلا گیا. 2 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. پھر شیمر آگے آیا اور اس نے کہا، اس وقت حضرت امام حسین زخموں سے بہت زیادہ چور تھے. اس نے کہا، امام حسین کا سر کاٹ دو. ابو زرع بن شریک تمیمی آگے بڑھا ہے اور اس نے حضرت امام حسین کے شانے پر وار کیا ہے، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے ہیں. اور پھر سنان بن انس نے حضرت امام حسین کے سینے پر نیزہ مارا، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے ہیں.
شمر پھر کہہ رہا ہے ان کا سر کاٹ دو۔ پہلے خولہ میں یزید آگے بڑھا ہے اور پھر ڈر گیا، فوراً پیچھے ہو گیا ہے۔ سنان بن انس نے اس کو طعنہ ملامت کرتے ہوئے خود آگے بڑھ کر حضرت امام حسین پر وار کیا اور آپ کا سر مبارک جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اب صرف زین العابدین جو کہ بیمار تھے وہی بچے ہیں، اور خیمے میں خواتین ہیں: فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، سکینہ بنت حسین اور حضرت حسین کی بیوی رباب۔ خیمے سے ان کو کھینچ کر باہر نکال دیا گیا، گھسیٹتے ہوئے ان کو خیمے سے باہر لایا گیا، اور ان کے سامنے ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار لاؤ اور حسین کے جسم پر دوڑا دو۔ حضرت زینب فرماتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے 72 سال نیزوں پر دیکھے، جن میں سے 2 سال کے معصوم عبداللہ بن حسین کا سر بھی تھا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے سر پر چھڑی ماری، پھر سے ماری۔ حضرت انس وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ظالم، اس چہرے مبارک پر چھڑی نہ مارو، یہی وہ ہونٹ مبارک ہیں جن ہونٹ مبارکوں کو میرے پیارے پیغمبر کے ہونٹ مبارکوں نے چوما ہے۔ ان ہونٹ مبارکوں کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے ہیں۔ آگے سے اس نے کہا تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہارا تو دماغ چل بسا ہے، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہارا بھی سر قلم کر دیتا۔ پھر حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے بھی حضرت امام حسین کے سر پر چھڑی لگائی ہے۔ وہاں زید بن ارقم موجود تھے، ان سے بھی نہ رہا گیا، انہوں نے بھی کہا اس سر مبارک پر چھڑی نہ لگاؤ، یہ وہی ہونٹ ہیں جن کو میرے پیغمبر چوما کرتے تھے، یہی وہ ہونٹ ہیں جن کو میرے پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان دے دی اور اسلام کی خاطر جان دے دی، اور ان کے سامنے جھکے نہیں، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ یہ وہ پاک ہستیاں جو میرے پیغمبر کی آل و اولاد تھی، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا گیا، اسلام میں اس سے زیادہ ظلم نظر نہیں آتا۔ یہ وہ واقعات ہیں اور سچے واقعات ہیں جن کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو بیان ہی نہیں کر سکتے کس طرح کے ظلم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، ان کی آل اولاد پر کیے گئے۔ 2 سال کا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں جب جان دے رہا ہے تو اس باپ پہ کیا بیتتی ہے۔ ہم ان کے دکھ درد کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان عظیم ہستیوں کے مقام کو سمجھ سکیں، ہم ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنا، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنا، ہمیں آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے پیغمبر سے، ان کی آل اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس محبت کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔